السلام علیکم ناظرین، یہ واقعہ ایک ایسی ہستی کے بارے میں ہے جس کا تذکرہ سن کر دل لرز جاتا ہے اور روح کانپ اٹھتی ہے۔ وہ ہستی جو اللہ کی طرف سے وحی لے کر انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس آتی رہی، وہ ہستی جو ہر نبی کی زندگی میں اللہ کا پیغام لے کر اتری، وہ ہستی جس کی عظمت کا تصور بھی انسان کی عقل سے باہر ہے، یہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ان کا وجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ وہ فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ کے سب سے مقرب فرشتہ ہے اور اللہ کے حکم پر زمین و آسمان کے درمیان گردش کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیدائش کے بارے میں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ فرشتے مٹی یا نطفے سے پیدا نہیں ہوتے جیسے انسان پیدا ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے نور سے پیدا کیے گئے۔ ان کی خلقت ایسی ہے کہ کوئی انسان یا جن بھی اس کی حقیقت کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا۔ ان کے 6 لاکھ پر ہیں اور ہر پر سے روشنی اور عظمت کے انوار نکلتے ہیں۔ وہ جب اپنے اصل شکل میں ظاہر ہوئے تو زمین و آسمان کے درمیان ہر جگہ چھا جائیں۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سب سے عظیم ذمہ داریاں عطا کی۔ وہی وہ فرشتہ ہیں جنہیں روح الامین کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ روح الامین قرآن لے کر نازل ہوا تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی وہی ہستی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر لے کر آئیں۔ وہی حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کی وحی لائیں۔ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے جب انہیں آگ میں ڈالا گیا۔ وہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آئے، علیہ السلام کو خوشخبریاں دی۔ اور سب سے بڑھ کر وہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی وحی لے کر اترے تھے۔ جب پہلی وحی کا آغاز ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، اقرا پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ زور دے کر کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس لمحے سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا جو 23 سال تک جاری رہا اور قرآن مکمل ہوا۔ یہ سب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ وہ بڑے بڑے معرکوں میں بھی نازل ہوئے۔ غزوہ بدر میں وہ فرشتوں کے لشکر کے ساتھ آئے اور مسلمانوں کی مدد کی۔ وہ غزوہ احد، غزوہ خندق اور دیگر مواقع پر بھی ساتھ رہے۔ جب اللہ نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آسمانوں پر گئے۔ سدرۃ المنتہا تک وہ ساتھ گئے، وہاں جا کر رک گئے کیونکہ اللہ نے انہیں اتنی ہی اجازت دی تھی۔ اس سے آگے جانا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ اللہ نے حکم دیا کہ ایک قوم کو برباد کرنا ہے تو انہوں نے اپنے پر کے کنارے سے وہ پوری بستی کو آسمان تک اٹھا کر الٹا کر زمین پر پٹخ دیا۔ ان کی ایک پر کی وسعت مشرق سے مغرب تک ہے۔ وہ اگر اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوں تو انسان ان کے منظر کو برداشت نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار انہیں اپنی اصل شکل میں دیکھا، ایک بار غار حرا کے قریب اور ایک بار معراج کی رات۔ ان کی جسامت اور نور ایسا تھا کہ آسمان بڑھ گیا اور زمین کانپ اٹھی۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں میں سب سے بلند درجہ دیا ہے۔ وہ وحی کے امین ہیں۔ ان کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا، انبیاء کرام علیہ السلام کی مدد کرنا، اللہ کے حکم سے عذاب لے کر آنا اور اللہ کے نیک بندوں کی حفاظت کرنا۔ ان کی رہائش کوئی ایک جگہ نہیں بلکہ وہ اللہ کے حکم سے جہاں چاہتے ہیں وہاں ہوتے ہیں، کبھی آسمان پر، کبھی زمین پر، کبھی اللہ کے عرش کے قریب۔ ان کے مقام کی بلندی ایسی ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا، بے شک یہ قرآن اتارا ہے روح الامین نے آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ آج حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ وہ اللہ کے حکم کے مطابق آسمانوں پر
بھی ہیں اور زمین پر بھی آتے ہیں، ان کا کوئی ایک مقام نہیں، کیونکہ فرشتوں کا جسم انسانوں کی طرح محدود نہیں ہوتا۔ وہ نور سے بنے ہیں اور اللہ کے حکم سے جہاں چاہیں لمحوں میں پہنچ سکتے ہیں۔ وہ ابھی بھی زندہ ہیں، وہ قیامت تک زندہ رہیں گے، اور قیامت کے دن جب اللہ حکم دے گا تو سب فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی موت کا ذائقہ چکھیں گے، لیکن اس سے پہلے وہ اللہ کے حکم سے سب کام پورے کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کئی اور واقعات بھی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم انتقال کر گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور تسلی دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اور لوگ پتھر پر مار کر لہو لہان کر دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان پر پہاڑ گرا دوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر وقت اللہ کے محبوب کے پاس رہے، ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، وہی لاتے رہے، دعائیں دیتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی اطاعت سب سے بڑی چیز ہے۔ ان کی پیدائش نور سے ہوئی، ان کا وجود نور سے ہے، ان کی زندگی اللہ کی عبادت اور خدمت ہے۔ وہ کبھی تھکتے نہیں، کبھی سوتے نہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم پر چلتے ہیں اور ہر وقت اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ سچائی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حقیقت کو مکمل طور پر کوئی نہیں جانتا۔ ان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ سب انبیاء نے ان کی معیت کو عظیم رحمت سمجھا۔ وہ اللہ کے خاص رازدار ہیں، وہی اللہ کا کلام لے کر آتے ہیں، وہی قرآن لے کر آئے جو قیامت تک ہدایت کا چراغ ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔